پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب ہم پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے انتخابات کے دوران جو بلاول صاحب کے بیانات آئے اور فارم 47 کے حوالے سے بات ہوئی، اور کل بھی بلاول صاحب نے ایک اہم بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ فارم 47 کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں اس پر مسلم لیگ نون کا بھی رد عمل سامنے آیا، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ سمیت دیگر رہنماؤں نے یہ بھی تجویز دی، یا انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اگر پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے تو پھر زرداری صاحب سے اور گورنر پنجاب سے یا جو دیگر عہدے ان کو دیے گئے ہیں وہاں سے استعفے دلوائیں۔ شازیہ مری صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو مختلف سوالات ہیں جو اس وقت ایشوز چل رہے ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ان سے۔ شازیہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو بلاول صاحب کے کل کے بیان سے ہم گفتگو کا اگر آغاز کریں، جو انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، تو کیا اس سے یہ اخذ کیا جائے کہ پیپلز پارٹی نے وفاقی جو اتحاد ہے حکومت کے ساتھ اس سے الگ ہونے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے؟ بہت شکریہ نادر۔ آپ دیکھیں، جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، پہلے تو اس کا ایک پس منظر دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت حکومت میں ہے، وفاق میں، اور پرائم منسٹر صاحب کو ووٹ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے ہی وفاقی حکومت قائم ہوئی ہے اور وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم بنے ہیں۔ اور اس وقت بھی ہم نے کابینہ میں شمولیت جو ہے اس سے انکار کیا تھا۔ بار بار یہ باتیں پھیلائی جاتی تھیں، یہ رومرز جو ہے وہ گردش کرتے رہے کہ ہم وفاقی کابینہ میں آ رہے ہیں۔ پھر کچھ جو فیڈرل منسٹریز تھیں وہ خالی تھیں، تو یہ بار بار کہا گیا کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے لیے ہیں، حالانکہ پیپلز پارٹی نے بڑا کیٹیگورکلی ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ یہ کہا کہ ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم صرف ایک ایلائی ہیں جو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ سسٹم چل سکے۔ اور اب آپ نے ایک ایلائی کو اس قدر جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ کیا ہے اور اس قدر زیادتیاں کی ہیں کہ آج اس ایلائی جماعت کے چیئرمین کو یہ کہنا پڑا کہ اب آپ کی الٹی، آپ کی حکمرانی کی، آپ کی جو حکومت ہے اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ تو اس کا پورا پس منظر ہے۔ دیکھیں، آپ جب پولیٹیکل رائیولز بھی ہوتے ہیں نا نادر، تو کچھ تہذیب، کچھ پولیٹیکل ایتھکس ہوتے ہیں رائیولز کے ساتھ بھی۔ ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں تو کچھ تہذیب اور کچھ اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز نے اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری ہیں، پولیٹیکل ایتھکس کی دھجیاں بکھیری ہیں، اور آزاد جموں کشمیر کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے لیے یہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے۔ اب یہ کیوں ہے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ؟ کیا اس لیے کہ آپ کشمیری عوام کو مطمئن کرنے میں فیل ہوئے، کشمیری عوام کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی، اور آپ کو پتا تھا کہ کشمیری عوام آپ کو ریجیکٹ کرے گی، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پذیرائی مل رہی ہے، آپ دیکھ رہے تھے کہ پے در پے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے کامیاب ہو رہے تھے، وہاں جو مجمع تھا اس جوش تھا، ولولہ تھا، ایک نئی امید، نئی امنگ تھی، کیونکہ بلاول صاحب نے یہ بار بار کہا کہ کشمیر کی عوام کو ان کا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار ہم دلوائیں گے۔ تو یہ اتنا پاپولر ان کا نعرہ وہاں پر جو ہے اس کو لوگوں نے ریسیو کیا، لوگوں نے ویلکم کیا، اور میرا خیال ہے کہ یہی خوف تھا کہ انہوں نے کہا ڈو اور ڈائی، ہم نے تو بھائی سیٹیں چھین۔ تو اس پورے عمل کی انہوں نے جو ریگنگ کی، تو شازیہ صاحبہ یہ جو پس منظر آپ نے بیان بھی کیا، جس پر آپ نے روشنی بھی ڈالی تفصیلی طور پر، جی ایک سیکنڈ میں لائن کر دوں نا، مسلم لیگ نے جو ڈھٹائی کے ساتھ جو الیکشن جو کوڈز ہیں، کوڈ آف ایتھکس ہے، اس کی دھجیاں بکھیری، قانون کو جو ہے وہ بالکل ہی روند کے رکھ دیا، پولیٹیکل ایتھکس کو روند کے رکھ دیا، یہ بھی نہیں سوچا
کہ آپ کا ایلائے آپ کے سامنے ہے، وہ ایلائے جس نے کشمیر کے الیکشنز کے اندر آپ کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں کتنی مدد کی، کیونکہ حالات جو کشمیر کے کشیدہ تھے اس میں تو الیکشن معلوم ہوتا تھا کہ شاید نہیں ہو پائیں گے، لیکن پولیٹیکل پروسیس، ڈیموکریٹک پروسیس کو وہاں پر بلاول صاحب نے شروع کیا، اسے مضبوط کیا، اور جب جب اس ملک کو ضرورت پڑی، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ ہم پر ناجائز حملہ ہو پڑوسی ملک کی طرف سے، بلاول صاحب سب سے مضبوط آواز بن کر ابھرے، اور ہمیشہ انہوں نے ملک کی دفاع، ملک کی سالمیت اور ملک کے حق میں بلند ترین آواز اٹھائی۔ وہ حکومت میں کوئی منسٹر نہیں ہے، لیکن انہوں نے کسی منسٹر سے کم کام کیا، دن رات انٹرنیشنل میڈیا فیس کیا، وزیر اعظم صاحب نے ان کو ڈیلیگیشن کا ہیڈ بنا کر بھیجا کہ دنیا میں پاکستان کا نیریٹو آپ پہنچا، تو بلاول صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ بھی کر دکھایا۔ تو آج آپ اس شخص کو، اس کی جماعت کو، اس کے کارکن کو شہید کر کے الیکشن جیتنے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں؟ ناظرین، شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو دیگر سوالات ہیں وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے۔